الجنتی الا الموت، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنا لی، یعنی جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، الا الموت، اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، یعنی وہ آدمی اس لیے جنت میں ابھی نہیں گیا کیونکہ وہ زندہ ہے، مرے گا فوراً جنتی، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، سمجھ لو کہ تم مرے اور جنت میں داخل ہو گئے، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے سب کے لیے۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا سنیں، المرأۃ اذا ماتت، کوئی عورت اگر مر گئی، کسی عورت کا انتقال ہو گیا، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اور اس کا شوہر اس سے خوش تھا، عورت مری لیکن مرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس سے خوش تھا، دخلت الجنہ، تو یہ مرنے والی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی لڑ کے گئی، اپنے مائکے میں رک گئی، بیمار ہو گئی اور وہی مر گئی، شوہر ناراض رہا، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ بہت آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت فاطمہ لڑکی چلی آئی تھی، حضرت علی سے، کون؟ بیٹی نبی کی، علی کی بیوی فاطمہ علی سے لڑکے چلی آئی، کسی بات پہ ہو گیا، میاں بیوی ہیں، برتن کھڑکتے ہیں، تھوڑی سی کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی، اور غصے میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کے اللہ کے نبی کے گھر میں اپنے مائکے میں اپنے نبی کے پاس چلی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ دیکھا فاطمہ کا، تو آپ نے کہا فاطمہ کچھ مایوس نظر آ رہی ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں ابو میں علی سے لڑ کے آئی ہوں، میں ابھی ان کے گھر نہیں جاؤں گا، میں غصہ ہو کر آئی ہوں علی سے۔ یہ ہماری ماں بہنیں سنیں جو اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر میں روک لیتی ہے نا، اپنے گھروں میں روک کی چودران بنتی ہے، حجنیں ہے نا، بہت بڑی دین کی جانکار ہے نا، اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے والے والدین سن لو۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا کہ میں علی سے لڑ کے آئی ہوں اور ابھی گھر نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی غلطی کس کی ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں پوچھا، یا تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، اچھا ایسا ہو گیا، تو نے بتایا بھی نہیں۔ وہ گھر کبھی نہیں بنے گا جس گھر میں 24 گھنٹے اماں اپنی بیٹی سے بات کرتی رہے اور لگی رہے فون پر، ہاں بیٹی کیا کھایا، کیا بنایا، ارے تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ بیچاری اگر کہہ دے کہ نہیں آج پیاز روٹی چٹنی روٹی کھائی تو تیرا آدمی کھانے کو نہیں دیتا ہے، کماتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے دن رات، تم 24 گھنٹے باتوں پر کیوں لگی رہو گی؟ ہوتی کون ہو تم اپنی بچی سے اتنی دیر تک بات کرنے والی؟ اور وہ گھر بھی کبھی نہیں بنتا جو لڑکی اپنے گھر کی، اپنے سسرال کی ایک ایک چیز اپنی اماں کو بتائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ علی کی غلطی تھی کہ تمہاری غلطی کچھ نہیں، یہ تو میں وہاں سنوں گا جب تم دونوں موجود ہو گے، تم اسی وقت میرے گھر سے جاؤ اور علی کے پاس جاؤ، تم گھر میں علی کے گھر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ابو کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں لڑکی آئی ہوں، میں اتنی آسانی کے ساتھ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ جو جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ میری قوم کی بیٹیوں سنو، اے بچیوں اور بیٹیوں کے ماں باپ سنو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں پہ روکنے والوں سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم اسی